اے پسر ہر کس کی دارد چار چیز چار دیگر ہم شود موجود نیز عاقبت رسوائی از آید از لجاج خشم را کند پشیمانی علاج بے گما از کبر خیزت دشمنی حاصل آید خواری از کاہل تنی چول جوجی درمیان پیدا شود بند از شومی او رسوا شود خشم خود را چونکہ راند جاہلے جز پشیمانش نبود حاصلے ہر کی گشت از کبر بالا گردنش دوستا گردن آخر دشمنش کاہلی را ہر کی سازد پیشئی آئید از پاری بفعیش تیشئی خشم خود را گر پرو نفرت کسے عاقبت بیند پشیمانی بسے ہر کی وہ افتاد او تن پر ورست نیست آدم کم ترس گاو خرست. اب یہ فرماتے ہیں کہ خشم غصہ غضب وہ جو انسان کا غلیان آتا ہے نا طبیعت میں وہ جوش جو آتا ہے ہمیں یہ اس کو غضب کہتے ہیں. معال تو دونوں کا ایک ہے غصہ اور غضب کا معال تو دونوں کا ایک ہے لیکن الفاظ متباین فرق ہے دونوں میں. غضب جو ہے یہ اصل میں وہ غلیان وہ جو جوش طبیعت میں پیدا ہو جاتا ہے نا وہ اور خشم اس کا اثر وہ جو غلیان طبیعت میں آ گیا اس کا جو اثر ہوتا ہے طبیعت کے اوپر بگڑ جاتا ہے انسان یہ اس کا اثر ہوتا ہے. اے پسر ہر ان دونوں کی مذمت میں ہاں کہ بھائی یہ دو چیزیں جو ہیں یہ خشم غصہ اور غضب یہ اچھی چیز نہیں ہے بھائی اس کو پی جاؤ اس کا اظہار نہ کرو اظہار کرو گے تو بس مذموم ہو جائے گا. سمجھ آئیے کہتے اے پسر ہر کس کے دارت چار چیز اے بیٹھے ہر وہ بندہ جو رکھتا ہے چار چیزیں جس کے پاس چار چیزیں ہیں چار دیگر ہم شود موجود نیز چار اور چیزیں ہم شود موجود نیز وہ بھی موجود ہو جائیں گی. یعنی جس کے پاس چار چیزیں ہیں نا تو چار چیزیں اس کے نتیجے میں ان چاروں کے نتیجے میں چار اور موجود ہو جائیں گے چار ان کے اوپر مرتب ہو جائیں گے. سمجھئے عاقبت رسوائی آید از لجاج لجاج مانا جھگڑا فساد کہتے ہیں عاقبت رسوائی آید انجام کار کیا ہوگا ذلت و رسوائی آئے گی کس سے از لجاج جھگڑے سے. جھگڑا کرو گے تو جھگڑا تو ایک چیز یہ تمہاری عادت بن گئی ہے تو اس پر متفرق کیا چیز ہوگی ذلت. جھگڑ مار آدمی جو ہوتا ہے ہمیشہ رسوا ہوتا ہے نا جو جھگڑالو ہوتا ہے جھگڑے کرتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے رسوائی ذلت ہر جگہ شرمندہ کھڑا ہوتا ہے. اور دیکھو نا جو لوگ جھگڑے کرتے ہیں آخر کار کیا ہوتا ہے رسوائی. سمجھئے خشم را نکند پشیمانی علاج اور یہ غصہ اگر آپ کر لیتے ہیں ایک مرتبہ اگر غصے پر آپ نے عمل کر لیا غصے کو چلا دیا غصے کے مقتضا کے اوپر عمل کر دیا غصہ آ گیا کہ فلاں کو مارنا چاہیے تو ڈز کر دیا تو اگر ایسا کام کر دیا تو نے تو اس کا علاج پھر پشیمانی نہیں ہے. کیا اس کی تلافی ہو سکے گی اگر بعد میں کوئی ہو یار برا کام ہو گیا غلطی ہو گئی ہے تو بندے کو تو مار دیا تم نے تو یہ اس کی تلافی ہو جائے گی پشیمانی اس پشیمانی سے اس کا علاج ہو جائے گا نہیں وہ تو پھر ہاتھ سے نکل گیا بس. بے گمان از کبر خیزت دشمنی بے شک بے گمان بے شک یعنی یقیناً
از کبر تکبر کی وجہ سے خیزد پیدا ہو جاتی ہے دشمنی. جو انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، اپنے آپ کو 30 مار خان سمجھتا ہے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، لوگوں کے ساتھ اس کی دشمنیاں پیدا ہو جائیں گی اور لوگ اس کو اچھا نہیں جانیں گے، بری نظر سے دیکھیں گے. اس کو دیکھیں، ایک ٹگی کی اس کی تو کھوپڑی نہیں ہے اور یہ اتنا آکڑ کے پھرتا ہے. ہاں، حاصل آیت خواری از کاہل تنی. ہاں، حاصل آیت نتیجہ نکلتا ہے. حاصل آیت حاصل آ جاتا ہے، کیا مطلب؟ یہ نتیجہ نکلتا ہے. خواری اور ذلت کس کا نتیجہ؟ از کاہل تنی. ہاں، سستی سے. کاہل تنی کس کو کہتے ہیں؟ بدن کی سستی. جو ڈھیلا آدمی ہے، سستی، ہر کام میں سستی کرتا ہے، تو سستی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ خواری، ذلت. جو کام چور ہوتا ہے، کام نہیں کرتا، مزدوری بھی کیا کمائے گا؟ تو بچوں کو کیا کھلائے گا، خود بھی کھائے گا، دوسروں سے پھر سوال کرے گا. تو یہ ذلت اور رسوائی نہیں تو کیا ہے؟ تو کاہل تنی سے، سستی سے، سستی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ذلت. طالب علم اگر کام چور ہے، مطالعہ نہیں کرتا ہے، تو صبح استاد کے سامنے شرمندہ بیٹھا ہوتا ہے. جب استاد کہتا ہے عبارت پڑھو، تو اس نے مطالعہ تو کیا نہیں، اس نے تو نیند کی ہے، وہ تو کاہل تنی کی اس نے. ڈھیلا ہو گیا، یار سو جائے گا. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ خواری. صبح پھر ڈانٹ کھاتا ہے، سمجھائیے، ساتھیوں کے سامنے شرمندہ ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے. تو سستی جو ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ذلت. اللہ کے فرائض و واجبات میں کوئی شخص سستی کرتا ہے تو نتیجہ کیا ہے؟ ذلت. قیامت میں رسوائی، قبر میں رسوائی، میدان حشر میں رسوائی. تو یہ کاہل تنی جو ہے، سستی جو ہے، یہ بڑی قبیح عادت ہے، اچھی عادت نہیں ہے. چستی، ہر کام کو اپنے ٹائم میں صحیح کرنا، یہ اس کو ڈسپلن کہتے ہیں. سمجھائیے، اس لیے دیکھو نا، فرائض کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے اہم فریضہ کیا ہے؟ نماز. اس کو کتاب موقوتہ کر دیا کہ اس وقت کے اندر پڑھنا پڑے گا. یہ نہیں کہ چلو سو جائیں گے یار، کل پڑھ لیں گے، اس سے نہیں کرتے. اس لیے ڈسپلن، اپنے کام کو اپنے صحیح وقت پر کرنا، یہی انسانیت رسوائی سے بچنے کا ذریعہ ہے. آئی سونے چولو جوجی درمیان پیدا شود. جب جھگڑے درمیان میں پیدا ہو جائیں گے تو بندہ از شومی او رسوا شود، تو بندہ اس کی نحوست سے رسوا ہو جاتا ہے. اور جب دو بندوں کے درمیان میں جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس جھگڑے کی، بدنیتی کی اور حسد کی اور عناد کی نحوست تو پڑتی ہے. تو نحوست کیا ہوتی ہے؟ رسوائی. پھر ذلت ہوتی ہے. آئی سو میں خشم خود را چونکہ رانت جاہلے. خشم خود، اپنے غصے کو، جو رانت جب چلا دیتا ہے، جاہلی، ایک جاہل آدمی، یعنی اپنے غصے کو چلا دیتا ہے. چلانے کا کیا مطلب؟ کہ غصے پر عمل کر جاتا ہے. طبیعت چاہتی ہے، غصہ آ گیا فلاں کی ایسی تیسی، اس کو ڈز مارو، تو ڈز مار دیا. تو جس نے غصے کو چلا دیا کسی جاہل نے، تو جز پشیمان یشنب ود حاصلے، اور تو بغیر پشیمانی کے اس کو اور کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی. ہاں، پھر سوچے گا برا ہو، تو اب ہاتھ مروڑے گا. ہاں، تو ہاتھ مروڑنے کے علاوہ کیا حاصل ہے؟ کچھ بھی حاصل نہیں. آئی سمجھ
ہر کی گشت از کبر بالا گردنش، ہر وہ بندہ جو تکبر سے اونچے گردن کر کے پھرتا ہے، بالا گردنش، گردن کو اونچی کر کے اکڑ کے پھرتا ہے کہ میں بھی تو اکڑ خان ہوں، متکبر ہے، اکڑ خان بنا ہوا ہے. تو جو ایسا کرتا ہے، دوستان گردند آخر دشمنش، دوستان اس کے جو دوست احباب ہیں، گردند آخر دشمنش، آخر میں اس کے دوست کیا بن جائیں گے؟ دشمن بن جائیں گے. اس کے دوست تو آخر میں کیا بنیں گے؟ دشمن. اکڑ خان کے ساتھ پھر کون قریب لگتا؟ سنائیے. کاہلی را ہر کے سازت پیشئی، کاہلی سستی کو جس بندے نے بھی بنا لیا اپنا پیشہ یعنی اپنی عادت، سستی کو اپنے تمام کاموں میں سستی کو جس شخص نے پیشہ بنا لیا، نہ مطالعہ کرتا ہے، نہ کتاب یاد کرتا ہے، نہ کتاب کی طرف توجہ کرتا ہے، نہ رات کو مطالعہ کرتا ہے. تو جو ایسا کرتا ہے کہ سستی کو اپنی عادت بنا لی ہے، آید از خواری بپایش تیشئی، آید از خواری آئے گا، از خواری ذلت کی وجہ سے، بپایش اس کے پیر میں کیا چیز آئے گی؟ تیشا. تیشا جانتے ہو نا، وہ کلاڑے کے جیسا ہوتا ہے نا. دیتم تیشا ہو یا دام داغی برابر شہر بکو خدا دا سے لکا ٹوکا ہوندے شہر ہے، گوڑی کے ہوندے ٹوکا دے خدا تیرہ شہر ہے کرنا. نو آخر میں وہ دد پخپا باندے دا تیشا را پریوزی، آخر کار اس کے پیر میں وہ تیشا. تیشا یہ جو ہے یہ کلاڑے جیسا تیز چیز ہے، تو کہتے ہیں آخر اس کے پیر میں وہ تیشا لگے گا. سمجھ آئیے، وہ تیشا جو ہے وہ کلا چھوٹا سا وہ لگے گا. ترخز ہوا تو وہ ہے ترخز ہی بس خود صورت دے آؤ دا ترخز ہی نا، ترخز دانا آؤ خود ترخز ہی بس شکل مشابہ دے ضرور، ان کے گندے مرا ٹوکا دے بس. سمجھ میں آ گئی ہے. یہ ٹوکے جیسا ہوتا ہے تیشا، جیسے انہوں نے ٹوکا قیمہ بناتے ہیں جس سے، لیکن چھوٹا ہوتا ہے. خشم خود را گر فرو نخورد کسی، اپنے غصے کو، خشم خود اپنے غصے کو اگر فرو نخورد، اگر پیتا نہیں ہے کوئی، فرو نخورد نیچے نہیں کھاتا. کیا مطلب؟ یعنی پیتا نہیں ہے کوئی اپنے غصے کو، اگر پیتا نہیں ہے کوئی تو عاقبت بینت پشیمانی بسے، آخر کار عاقبت آخر کار دیکھے گا، بینت دیکھے گا، پشیمانی بسی بہت ساری پشیمانی. آخر میں کیا نتیجہ نکلے گا؟ بہت ساری پشیمانی، بہت ساری ندامت. ہر کی او افتاد تن پرور، ہر کی او افتاد تن پرور است، ہر وہ آدمی کہ افتاد تن کہ اس کے بدن میں سستی ہو، افتاد تن سست بدن، ڈھیلا بدن. ہاں جو ڈھیلے بدن کا ہے، سست بدن کا ہے، اور پھر اس کے ساتھ تن پرور است، وہ تن پرور ہے، یار خوب کھلاؤ پھلاؤ، کپڑے اچھے پہنو. تن پرور بدن کی پرورش کرتا ہے. تو افتادہ ہے یعنی ڈھیلا ڈھالا سست، اور تن پرور ہے بس بدن کی پرورش کرتا ہے کہ اس بدن کو خوب کھلاؤ پلاؤ، اور جناب وہ اچھی پگڑی چمکیلی پگڑی بھی پہنو، اور جناب چمکیلے کپڑے بھی پہنو، ہاں اور بوٹ پالش بھی خوب چمکیلا ہو. یہ تن پرور. ہاں جو باقی کاموں میں تو ڈھیلا ڈالا ہے، مطالعہ نہیں کرتا، کتاب نہیں یاد کرتا، بس کہتے ہیں یار یہ بدن کی پرورش کرو، اس کو خوب کھلاؤ پلاؤ.
مچھلیاں کھاؤ، مرغے کھاؤ، سمجھ آئی نا، خوب کھلاؤ، اور اس کو مزین بھی رکھو بدن کو. ہاں تو کہتے ہیں جو ایسا ہے نیست آدم، سرے سے انسان نہیں ہے. نیست آدم سرے سے انسان نہیں ہے. کم ترزگا وہ خرست ہو، بیل اور گدے سے بھی کم تر ہے. سمجھ آئیے، گاؤ، بیل، خر، گدھا. گدھے انسان تو نہیں ہے لیکن بیل اور گدھے سے بھی کم تر ہے. کہ بیل اور گدھا بھی دیکھو نا کیا کام کرتا ہے، یہ پیٹ پالتا ہے، اس کے پاس اور کیا ہے، یہی پیٹ ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، اس بدن اپنے بدن کی خدمت کرتا ہے، وہ کھاتا پیتا. لیکن دیکھو جو بیل صحیح بیل ہے، جس کو ہل چلانے کا جوتی کر دیا کسی نے، تو وہ مالک کو فائدہ بھی دیتا ہے، مالک کے حکم کو بھی مانتا ہے. تو یہ تو ڈھیلا ہے، نماز میں ڈھیلا ہے، مالک کا حکم نہیں مانتا. ہاں روزے میں ڈھیلا ہے، مالک کا حکم نہیں مانتا. تو یہ تو اس گاؤ خر سے بھی بدتر ہو گیا نا. چلو